العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا پاکی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور جس نے ہماری رشد و ہدایت کے واسطے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ رزق کے تعلق سے انشاءاللہ اس مجلس کے اندر کچھ باتیں رکھی جائیں گی. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، وہ لوگ جو دین کی مجلس میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، دین کی مجلسوں میں آنا پسند کرتے ہیں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو کتاب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اگر کوئی قوم یا چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، کچھ سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غشیتہم الرحمہ، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے رحم کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں، میں بھی
اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی رحمت یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی مسلمان کے واسطے، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اپنی رحمتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو نوازے۔ آمین۔ وحفتہم الملائکہ، اور ایسے لوگوں کو فرشتوں کی جماعت آ کر کے گھیر لیتی ہے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کے بازو میں آ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دین کی بات سننے کے واسطے اللہ کے گھر میں آئے، اور کسی دوسرے کو، جو لوگ ادھر ادھر ابھی چائے کے ہوٹلوں میں، سڑکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر، سنیماؤں میں، تھیٹروں میں، گلیوں میں، چوراہوں پہ گپ شپ کرتے ہوں گے نا، یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ بہت خوش قسمت ہے۔ خاص طور سے میں نوجوان طبقہ کو کہنا چاہوں گا، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جوانی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جوانی کی عبادت جو ہے نا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، کیا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں جگہ حاصل کریں گے، یا اللہ کے عرش کے سائے میں۔ ان میں سے ایک قسم، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ آپ نوجوان طبقہ جو بھی ہے، یوتھ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ دین سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن، یہ کسی مولوی صاحب نے بات نہیں کہی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس ہستی نے یہ بات کہی ہے کہ زبان تو ان کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوتا تھا، یاد رکھیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی جب بھی زبان کھولتا ہے وحی کی روشنی میں کھولتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ تو حدیثوں کو یاد رکھنے کے معاملے میں سب سے زیادہ کون صحابی تھے؟ ابو ہریرہ، اللہ آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حدیثوں کو لکھنے کے معاملے میں سب سے زیادہ کون صحابی تھے؟ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو کوئی بھی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی، فوراً عبداللہ ابن عمر بن عاص اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتے ہو، لکھ لیتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی ہیں، گرچہ کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نور من نور اللہ، حالانکہ یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ غلط ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشرا من البشر، کس نے کہا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ جنہوں نے
اپنی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، کوئی نور نہیں تھے. کیا تھے؟ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. اور قرآن مجید نے بھی گواہی دی. کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تو اپنے بندوں کو کہہ ہی رہا ہوں، بتلا ہی رہا ہوں، لیکن آپ بھی اپنی زبان سے بتلا دیجئے. قل، آپ بھی کہہ دیجئے. کیا؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں. مثلکم، تمہاری ہی طرح ایک انسان. میں بھی ہیومن ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ سپر ہیومن نہیں ہوں، میں بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات کو لکھا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ بعض صحابہ کرام تو اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ کہ دیکھو، گرچہ کہ میں غصے کی حالت میں ہوتا ہوں یا نارمل ہوتا ہوں، زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے وہ حق ہی بات نکلتی ہے. لا اقول الا الحق، میری زبان حق پہ ہی کھلتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو آ کر کے اور جو بھی دین کی مجلس میں آتے ہیں ان کو آ کر کے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور کیا؟ اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں فرشتے موجود ہوتے ہیں. ان کے سامنے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ، عادل ایک بندہ ہے، جوان، داڑھی رکھے ہوئے، اللہ کے فضل سے ہے، اور کوئی عبد الرحمان ہوں گے، کوئی عبداللہ ہوں گے، نام لیتے ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر مودی نام لے لے تو وہ چکنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی جو لال قلعے پہ جھنڈا پھہرایا تھا، کیا نام تھا؟ سمجھ کتنا میڈیا کے اندر واویلا مچا ہوا ہے. ارے مودی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امیت شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا مطلب اسی کا آدمی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مودی کے ساتھ بیٹھنا جب اتنی بڑی بات بن سکتی ہے، مودی کی زبان سے کسی کا نام نکل جانا، جب انسان کا پیر جو ہے زمینی کے اوپر نہیں ٹکے گا. رہے پرائم منسٹر آف انڈیا نے میرا نام لیا، تو جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اگر اپنی زبان سے ہمارا نام لے لے، معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو دین کی مجلس میں، دین کی محفل میں اکٹھا اور جمع ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین. بہت سارے نوجوانوں نے ہم سے بات کی کہ شیخ، رزق کے اندر برکت کیسے ہم کمائیں، روزی میں کیسے اضافہ ہو، ٹھیک ہے، سورس آف انکم کیا ہونا چاہیے. اس تعلق سے آپ کچھ باتیں رکھیں، جیسا کہ آپ نے ابھی اعلان میں بھی سنا. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز جو
جو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں وہ یہ کہ اسلام کا دن بھی روشن ہے اور اسلام کی رات بھی روشن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی تاریکی نہیں ہے اور کسی بھی مسئلے کے اوپر اسلام رہنمائی کرتا ہے. کسی بھی مسئلے کے اوپر. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. قرآن مجید نے یہ کہا ہے. اب ایک شیخ کے پاس ایک صاحب پہنچے, بولے کہ بھائی آپ تو اعلان کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی ہے اور ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ چنئی کے اندر, چنئی کے رہنے والے تھے غالباً, چنئی کے اندر جو ہے آلو کا بھاؤ کیا ہے یا پیاز کا بھاؤ کیا ہے, ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ یہ مولوی صاحب سے پوچھا جانے والا سوال نہیں ہے, بلکہ جو لوگ آلو بیچ رہے ہیں نا, جو لوگ پیاز بیچ رہے ہیں نا, آپ ان سے یہ سوال جا کر کے پوچھ لو. ٹھیک ہے؟ تو دین کے اندر کسی طرح کا کوئی سسپینس نہیں ہے. آپ ایسی بات نہیں کہ کوئی مسئلے کو اٹھا کر کے لائیں گے. یہ جو ہے یعنی 2021 ہے, 21ویں صدی کا دور ہے. آپ سوچیں گے کہ نیٹ کے بارے میں قرآن میں نہیں ہوگا, ویڈیو کے بارے میں قرآن میں نہیں ہوگا, سب چیز کے بارے میں, دین کے اندر سب چیز کے بارے میں. یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرات کامنٹ کیا کرتے ہیں کن کو, صحابہ کرام کو, کہ تم کیسے نبی کے فالو کرنے والے ہو جو نبی کے باتھ روم میں بھی جانے کا طریقہ بتلاتا ہے. کہ باتھ روم میں گئے تو کون سا پیر پہلے رکھنا, لیفٹ یا رائٹ. ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام جواب دیتے تھے کہ ہاں ہم لوگ اس نبی کے فالو کرنے والے ہیں یا اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو نبی کے ہمیں واش روم میں بھی جانے کا طریقہ بتلاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, رزق کے تعلق سے بات ہو یا کسی بھی چیز کے تعلق سے بات ہو, الحمدللہ قرآن مجید کے اندر اس کا سولوشن, حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے. کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار, ہماری دنیاوی زندگی کو بھی اچھا بنا دے. فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. ٹھیک ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنا دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. کیا پتہ چلا کہ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے. مولوی صاحب معمولی آدمی نہیں, ہر کچھ جانتے, دنیا کے بارے میں بھی جانتے اور آخرت کے بارے میں بھی ان کو علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی کو قرآن مجید کی آئے. تو دنیاوی معاملہ بھی آپ اسلام سے حل اس کا تلاش کر سکتے ہیں. آخرت کی بات بھی آئے تو اسلام آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے. رزق کی بات آتی ہے, جب روزی کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پیسہ کمانا, مال کو صرف روزی سمجھتے یا رزق سمجھتے. نہیں, صرف مال رزق یا روزی نہیں ہے. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا وہ سب رزق کے اندر شامل. آپ کی اولاد بھی رزق ہے, آپ کی صحت بھی رزق ہے. صرف مال ہی رزق نہیں ہے, آپ کی اولاد بھی رزق ہے, آپ کی صحت بھی رزق ہے. ایون کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہیں وہ ساری کی ساری روزی اور رزق کے اندر شامل ہیں. اور شریعت نے بہت زیادہ اس بات کے اوپر زور دیا ہے
کہ کوئی بھی انسان، خاص طور سے مسلمان جو کلمہ گو ہیں، وہ بیٹھ کر کے نہ کھائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، سستی، کاہلی اور لیزی پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیاء خیر من الید السفلی، اوپر والا جو ہاتھ ہے یعنی دینے والا ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ دینے والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے لینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایسی کیپیسٹی پیدا کرو، ایسی ایبلٹی اور صلاحیت پیدا کرو کہ تم دینے والے بنو، مجبور کی مدد کرنے والے بنو، یتیم کی مدد کرنے والے بنو، بیواؤں کی مدد کرنے والے بنو، اپنے بیوی بال بچوں کے اوپر خرچ کرنے والے بنو۔ ایسے مت بن جاؤ کہ بھائی کوئی دے گا تو زندگی چلے گی، نہیں، کمانے والے بنو۔ کیا مطلب؟ کمانے والے بنو۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بہت ساری مجبوری بیان کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں، مجبور حال ہوں، فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو غالباً زرہ وغیرہ تھی یا بول وغیرہ، پیالہ وغیرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس کو لے کر کے آ جاؤ، صحابی سے لے کر کے آ گئے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اسی طریقے سے جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس بھائی کے فلاں سامان کو، یعنی زرہ کو یا بول کو، پیالے کو کون خریدے گا؟ یعنی نیلامی کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے 1 درہم میں خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، 1 درہم میں خرید لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اور؟ دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 درہم میں اسے خریدوں گا۔ اسے بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیسے سے کلہاڑی خرید کر کے لائے۔ کلہاڑی سمجھتے نا، ایکس، اور لکڑی جو بینٹ ڈالتے ہیں کلہاڑی کے اندر، تبھی تو وہ کلہاڑی کاٹنے کا کام کرے گی، بینٹ۔ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بینٹ لگایا اور کہا کہ جاؤ، محنت کرو، کماؤ، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ، بازاروں کے اندر بیچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے بھک منگی کا کام کرتے ہیں، مانگنے کا کام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی پیشانی کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ اور یہی پہچان ہوگی ان لوگوں کی جو محنت تو نہیں کرتے لیکن دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں۔ مکہ سے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو بہت زیادہ رغبت دلائی، کسی کو کسی کے ساتھ رکھ دیا، کسی کو کسی کے ساتھ رکھ دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک صحابی کے حوالے کر دیا۔ وہ صحابی تو انہوں نے ان کو یہاں تک آفر کیا کہ میرے پاس چند بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہا کہ نہیں، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دو، بازار جاؤں گا، محنت کروں گا اور میں اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاؤں گا۔ بازار کا راستہ اس صحابی نے ان کو بتلا دیا، اور اللہ نے اس قدر مال سے نوازا، اس قدر مال کے اندر برکت ہوئی کہ بہت ہی مالدار صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کمانے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، محنت کرنے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی کمائے
اور اس کی کمائی کے اندر برکت کیسے ہو، تو حلال طریقے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائے ہیں۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اپنی حدیثوں کے اندر اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نوجوانوں کو ڈر رہتا ہے کیا، اور آپ لوگ بھی اس چیز سے سامنا کرتے ہوں گے کہ جو بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہے، بڑے بڑے شو روم ہوتے ہیں، اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھے ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، کپڑا جو ہے ٹخنے سے اوپر پہن رہا ہے حدیث کے مطابق، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست بھی فون کر کے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ شیخ میں فلاں کمپنی میں انٹرویو دینے گیا تھا، سلیکٹ ہو گیا اور سیلری بھی اچھی ہے، لیکن وہاں کا ایم ڈی جو ہے اس کا آرڈر ہے کہ کسی بھی کمپنی میں، کسی کو بھی کمپنی میں اس وقت رکھا جائے جب کہ وہ کلین شیو ہو۔ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے بہت ساری کمپنی میں اس طرح کا ریسٹرکشن رہتا ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تم میری رضا کی خاطر ہجرت کر جاؤ، اپنے وطن کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو۔ جس طریقے سے ہم پرندوں کو روزی پہنچاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے تمہیں بھی روزی ہم پہنچائیں گے۔ یہ پرندے جن کی کوئی دکان نہیں ہوتی، پرندوں کی دکان آپ نے دیکھی ہے نہیں نا؟ ان کا کچھ انویسٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ پونجی وغیرہ ہوتی ہے نہیں نا؟ کہا کہ جب میں پرندوں کو روزی دے سکتا ہوں تو اے ایمان والو تمہیں روزی نہیں دے سکتا؟ یقینی بات ہے دے سکتا ہوں، سمجھ رہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل کون ہے؟ حضرت انسان ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی نوکری کو لات مارنی پڑ رہی ہے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے لات مارنے کے لیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھایا جاتا تھا کہ دیکھو اگر تم ایسا رہو گے ایسا ہو جائے گا، ایسا رہو گے تو ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو پرندوں کو روزی دیتا ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے، اسلامک رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ اللہ ہمیں بھی روزیوں سے نوازے گا۔ رزق کے حصول کے واسطے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید نے بے شمار نکات بتلائے، ساتھ ہی رزق کے اندر کس طریقے سے برکت ہو۔ اور جب میں برکت بولتا ہوں نا تو بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ آج 1000 روپیہ کما رہے ہیں تو مولوی صاحب برکت کا راستہ بتلائے تو ہماری کمائی کل ہو کر کے اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو 1200 روپے ہو جائے گی۔ یہ برکت کا مطلب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ برکت کا مطلب، برکت کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حلال طریقے سے روزی کو حاصل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو اسی کمائی کے اندر سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، اسی کمائی کے اندر سکون کی زندگی۔ بہت سارے لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن ان کو زندگی میں سکون نہیں رہتا، اور بہت سارے لوگ 500,000 روپے کماتے لیکن ان کو زندگی کے اندر سکون میسر ہوتا ہے۔
تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر برکت ہو تو توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ و استغفار۔ توبہ و استغفار کس کو کہتے ہیں؟ ذہن کے اندر توبہ و استغفار جب بولتے ہیں تو کیا بات آتی ہے کہ بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیے تو وہ توبہ استغفار ہو گیا؟ نہیں، توبہ و استغفار اس کو نہیں بولتے۔ توبہ استغفار کس کو بولتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کی لکھتے ہیں کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اگر کسی گناہ کے اندر ملوث ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، برائی سمجھتے ہوئے چھوڑ دے۔ اگر کسی گناہ کے اندر ہم ملوث ہیں تو اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، برائی سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں۔ یہ پہلی شرط ہے توبہ کی، یاد رکھیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جو غلطی ہم نے کر دی ہے، جو گناہ ہم نے کر دیا ہے، اس گناہ کے اوپر ہم نادم اور شرمندہ ہوں۔ یہ دوسری شرط ہے، امام نووی اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں۔ یہ توبہ کی تیسری شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی اور آخری شرط کیا ہے کہ اگر غلطی ہم نے حقوق العباد میں کی ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے اوپر ظلم کر دیا، تو اس سے جا کر کے معاملہ کو نمٹا لیں۔ کسی کا پیسہ لے لیا تو پیسہ جا کر کے واپس کر دیں، گالی دے دی کسی کو تو جا کر کے اس سے معافی طلب کر لیں۔ تو یہ 4 شرطیں ہیں۔ اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ کوئی توبہ و استغفار کرتا ہے تو دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ اپنی قوم کو سمجھایا، بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے 950 سال تک، 950 سال تک اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو۔ انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم توبہ و استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں ہوں گی، اور رزق سے، روزی سے بارشوں کا بھی تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گرچہ کہ ہم کسان نہیں ہیں، لیکن اگر بارش نہ ہو تو سبزیوں کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی یہ ہم سب جانتے ہیں، اناج کی قیمت کس قدر بڑھ جائے گی یہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر توبہ و استغفار کریں گے، یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی کے اندر کشادگی ہو، ہماری کمائی میں اضافہ ہو، زندگی جو ہے سکون کی گزرے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اور فائدہ کیا ہوگا توبہ و استغفار سے؟ کہ اللہ رب العالمین مالوں کے ذریعے، مال کی بات کرنی ہے نا ہمیں، مالوں کے ذریعے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغات سے تمہیں
نوازے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلا دی ہے کہ توبہ و استغفار کرو گے تو ایسی صورت میں تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، یہ تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے ہیں، نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے حسن بصری، بہت دنوں سے ہماری بستی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کے ہم شکار ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ توبہ و استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہماری کمائی نہیں ہو پا رہی ہے، مال کی بہت زیادہ دقت ہے۔ کہا کہ توبہ و استغفار کرو، اللہ تمہیں مال سے نواز دے گا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے اولاد کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بہت سال ہو گئے شادی کو، کیا کروں؟ اور ایک شخص آیا، اس نے باغات کے بارے میں، جو باغ وغیرہ لگاتے ہیں نا، کہ پھل وغیرہ باغ نہیں دے رہا ہے تو کیا کروں؟ ان سے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ توبہ و استغفار کرو۔ چاروں لوگ پوچھ کر کے چلے گئے۔ شاگردوں کی مجلس تھی، شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بیماریاں کئی ہیں اور ہر بیماری میں کروسن ہی گولی، سمجھ رہے ہیں؟ بخار بھی آئے تو وہی، موشنز بھی ہو تو وہی، ٹھنڈی بھی لگ جائے تو وہی، ایسا کیسے ہوتا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے شاگردوں، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہی ہے۔ کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر توبہ و استغفار آپ کریں گے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، مال میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور سکون کی زندگی اللہ رب العالمین آپ کو عنایت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیثوں کے مطابق 70 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے ایک دن میں، اور بعض حدیثوں کے مطابق 100 مرتبہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور ویسے بھی دیکھیے، نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 5 وقت کی نماز میں کم سے کم 15 مرتبہ ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان سے بھی بولنا ہے، ایسی بات نہیں کہ زبان سے نہیں بولنا ہے، زبان سے بھی بولنا ہے، لیکن استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ بول رہے ہیں اور پھر جا کر کے اسی کام کو کر رہے ہیں۔ اور بعض بھائی تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ بعض بھائی سوچتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی گناہ کرو تبھی تو ہم توبہ کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کرو تبھی تو ہم توبہ کریں گے، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کے چھوڑ دینا، دوسری شرط یہ ہے کہ نادم ہونا، تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا، تبھی جا کر کے اس کو توبہ کہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین پہلا انعام جو اس بندے کو دیتا ہے وہ یہ کہ اسے غم سے نجات مل جاتی ہے۔
اگر توبہ آپ کریں گے توبہ کے شرائط کے مطابق، تو پہلا انعام آپ کو کیا ملنے والا ہے کہ اگر آپ کو کسی طرح کا غم لاحق ہے، ٹھیک ہے، کچھ پیسے ڈوب گئے، کسی کی جان چلی گئی، کوئی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ و استغفار کرنے سے پہلا انعام بندے کو غم سے نجات کا ملتا ہے، اور دوسرا انعام کہ اگر بندہ مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے اس مشکلات سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توبہ و استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا پوائنٹ سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے یا روزی کے اندر برکت آ سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو کرنا، اور جن جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ہے ان تمام کاموں سے رک جانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بہت سارے بھائی سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہر برے کام سے رکے تبھی جا کر کے روزی ملتی، ایسا کون کر پاتا؟ ذہن کے اندر بات آتی ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں، سمجھے کہ مولوی صاحب اتنا مشکل بول رہے ہیں، اس مشکل کے اوپر کون عمل کرے گا؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو بولے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، ڈاکٹر صاحب نے گولی دی آپ کو کہ یہ بخار کی گولی ہے کھا لو، تب نہیں یہ گولی مت دیجیے میں نہیں کھا پاؤں گا، تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ نہیں کھا پاؤ گے تو جاؤ مر جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کھا پاؤ گے تو جاؤ مر جاؤ۔ تو اگر آپ دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو قرآن حدیث کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے کہ بھائی اس سے آپ کے رزق کا دروازہ کھلے گا، اس سے آپ کو مال کے اندر اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان باتوں کے اوپر تو عمل ہی کرنا پڑے گا۔ جو بیماری ہے اس بیماری کا جو علاج بتلایا گیا ہے اسے تو اپنانا ہی پڑے گا۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی کا مطلب تو سمجھ گئے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ راستے کو نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے اسے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تقوی کیا ہے سمجھ گئے نا چاچا؟ سمجھ گئے نا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو کرنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا، ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، سمجھیں؟ مریم علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ حضرت زکریا ہی تھے نا، زکریا علیہ السلام انہی کی کفالت میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ کون؟ حضرت مریم۔ بیت المقدس کی خدمت کرنا، جھاڑو وغیرہ لگانا، جھاڑو پوچھا وغیرہ کرنا، صاف صفائی کرنا۔ بغیر موسم کا پھل حضرت مریم کو ملتا تھا، معلوم؟ ابھی تو سیب وغیرہ مل رہا ہے، کوئی مہینہ ایسا بھی آتا ہوگا کہ سیب نہیں ملتا ہوگا بازار میں، ٹھیک ہے، انگور مل رہا ہے، نیا نیا انگور آیا، کھٹا کھٹا رہتا ہے، تھوڑے دن کے بعد میٹھا ہو جائے گا۔ تو بغیر موسم کا پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ حضرت زکریا ٹفن لے کر کے آتے تھے بیت المقدس میں دینے کے واسطے، توشہ، تو دیکھیں کہ بھائی یہ تو میں کفیل ہوں ان کا،
ٹھیک ہے، خالو ہوتے تھے حضرت زکریا غالباً، میں کفیل ہوں ان کا، میں ہی کھانا لا کر کے ان کو دیتا ہوں، اور میں تو ان کو کچھ دیا ہی نہیں، ان کے پاس اتنے سارے فروٹس کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ کہاں سے ہے مریم، کہاں سے اے مریم؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ سے خوف کھانے والی تھی، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے ان کے لیے روزی کو اتار دیتا تھا۔ اگر ہم بھی اللہ سے ڈرے تو، اللہ وہی ہے، اللہ بدلا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ وہی ہے۔ آج کا مسلمان بدل گیا، آج کا ایمان بدل گیا، سمجھ رہے ہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ بدل گیا، ہمارے ایمان کے اندر کمی آ گئی۔ 313 تھے، 1000 کی تعداد پہ بھاری پڑے نہیں پڑے؟ آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کو کاٹ دیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، آپ کے کیا نام ہے، افغانستان کے اندر کوئی پرسان حال ہے، چچینیا کے اندر کوئی ہے پرسان حال، کیوں؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، وہ تقوی کی زندگی نہیں رہی۔ اللہ وہی ہے، فرشتے وہی ہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری، خود انڈیا میں دیکھ لیجئے، مسلمان مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی چینل والا 1 منٹ کا بھی رپورٹ اس کے اوپر نہیں چلاتا، لیکن اگر کسی غیر کا کچھ ہو جائے، مرڈر ہو جائے یا کچھ ہو جائے، دیکھیے پورا ایک دم منچ جو ہے بڑے بڑے نیتاؤں سے سجا ہوا ہے، اور باتیں کتنی اٹھ رہی ہیں، یہ وہ دس دیٹ، کتنے سارے ظلم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو، اپنے ایمان کو بہت کمزور کر لیا ہے، ہمارے اندر تقوی موجود نہیں، اللہ کا ڈر موجود نہیں، اللہ کا خوف موجود نہیں، جس کی وجہ سے آج ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے تعلق سے، جو سورہ طلاق آیت نمبر 2 ہے غالباً یا 3 ہوگی، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رنج و غم کو دور کرنے والی اور روزی کو حاصل کرنے والی سب سے بڑی آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ کون سی آیت کریمہ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے واسطے راستے کو پیدا کر دے گا، اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کے بارے میں تم گمان نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی آیت کریمہ اس کے تعلق سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے، کسی بھی بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی اختیار کرتے، یاد رکھیں صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے خیر کو عام کر دے گا، بھلائی کو عام کر دے گا، اور اس کے لیے روزی کا حاصل کرنا آسان کر دے گا۔ کس کے لیے؟ جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ صرف روزی ہی نہیں، ہر اچھے کام کو آپ کے واسطے آسان کر دیا جائے گا اگر تقوی کی زندگی آپ اختیار کرتے ہیں تو۔ تقوی کا مطلب سمجھ گئے چاچا؟ تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے خود کہا، فائدہ یہ ہوگا کہ روزیوں کے دروازے کو ہم کھول دیں گے، اور ہر بھلائی کے کام کو، اچھے کام کو تمہارے واسطے آسان بنا دیں گے۔ تیسری چیز جس سے ہماری روزی کے اندر
برکت ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، ہمیں سکون کی زندگی میسر ہو سکتی ہے، وہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب اعتماد، توکل، بھروسہ، فیتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین کے اندر ان کی ایک کتاب ہے، لکھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے مکمل طور سے اس پہ بھروسہ کر لینا، مکمل طور سے اللہ پہ بھروسہ کر لینا۔ بہت سارے بھائی غلط مطلب سمجھ لیتے اس کا، بولتے کہ دیکھو بھائی، دو چیزوں میں بہت زیادہ کنفیوژن ہمارے نوجوانوں کو رہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی قسمت کے اندر جو چیز لکھی رہے گی وہ ہو کر کے رہے گی، اپن کچھ کرے کہ نہیں کرے، نہیں، پہلے حرکت کرنا ہے، حرکت کے بعد برکت، ایکشن تب ری ایکشن، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایکشن کے بعد ہی ری ایکشن ہوتا ہے نا، ری ایکشن کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایکشن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ بھائی اللہ پہ توکل ہے تو اللہ بھیج ہی دے گا، نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بھی بتلایا تھا نا، حضرت مریم ہی کا قصہ میں بتاتا ہوں قرآن مجید سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیچاری کمزور، ڈیلیوری کے بعد عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، گاؤں والوں نے نکال دیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ بچے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معلوم نا، اور کچھ بچے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اور کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے، ٹھیک ہے؟ بغیر ماں کے، وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بستی سے لے کر کے جا رہی تھی، بھوک، کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں، بھوک سے بیچاری تڑپنے لگی، اور وہ کچھ کھائی نہیں تھی، اس لیے ان کے سینے میں دودھ موجود نہیں تھا، پریشان ہو گئی، اللہ سے دعا کریں، اللہ چاہتا تو آسمان سے بھیج دیتا، کچھ من و سلوہ کی طرح نازل کر دیتا، لیکن اللہ نے کیا کہا حضرت مریم سے؟ کیا مریم، یہ جو کھجور کا درخت تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو ہلاؤ، کیا کرو؟ ہلاؤ، ایکشن پھر ری ایکشن، ہلاؤ گی تب جا کر کے کھجور گرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا تقدیر کو جو ہے ساری چیز تھوپ دینا کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہوگا جو ہو کر کے رہے گا، ہمیں کیوں محنت کرنا ہے، نہیں، توکل کا یہ مطلب غلط ہے۔ اب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اونٹنی لے کر کے آئے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کے بھروسے اپنی اس اونٹنی کو چھوڑ نہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ محنت کرنے کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، اگر اللہ چاہا تو اس کا پھل ہمیں بھرپور دے گا، ٹھیک ہے؟ محنت کرنا پہلے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور توکل کا مطلب سمجھ گئے نا کہ پہلے ہمیں محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اسی طریقے سے رزق دیتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے، جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے، توکل کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ محنت کرو، آپ اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ روزی آپ کو ضرور دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے
یہاں پہ تو نہیں ہوں گے لیکن سنا دیجیے گا جہاں پہ بھی ہوں گے. اللہ پہ توکل نہیں رہتا. دکان میں جو ہے آپ دیکھیں گے وہ کیا بولتے ہیں، کون کون سی آیت اور کیا کیا لکھا کر کے ٹانگ دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تغرا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، لوح قرآنی اور اس کی کنجیاں اور ناریل بھی بہت سارے مسلمان ٹانگ دیتے ہیں. پٹنہ میں بھی ٹانگتے ہوں گے دکان، ناریل وغیرہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے ان کو. اللہ پر توکل نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ناریل ہی روزی دے گا، یہ لوح قرآنی ہی روزی دے گی، یہ لوح جو ہے یہی روزی دے گی. لیکن روزی دینے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. آپ محنت کرو. اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر کوئی بنڈی بولے تو ٹھیلے کے اوپر اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا نوجوان اگر سبزی ہی بیچ کر کے کماتا ہے، محنت کی کمائی کرتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یاد رکھیں، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ یہ ہرگز مت سوچیں کہ اگر آپ جوتے کے اوپر پالشی کرتے ہو تو یہ گھٹیا کام نہیں ہے. گھٹیا کام کون سا معلوم؟ 5,000 روپے آپ نے کسی کا ٹھگ لیا اپنے دماغ سے، ٹھیک ہے، کسی کام کو لے کر کے. اب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ویٹنری ہیں نا، ٹھیک ہے، 200 روپے کا کام تھا، ڈاکٹر صاحب 500 روپیہ لے لیے. ظلم ہو گیا نہیں ہے؟ محنت کم کی، پیسہ زیادہ لے لیے، حالانکہ دوسری جگہ 200 روپے میں ہوتا ہے. تو یہ چیز غلط ہے. یہاں پہ شرم محسوس ہونی چاہیے. اگر جھاڑو لگا کر کے محنت کر کے اگر آپ کو پیسے ملتے تو الحمدللہ اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ کام حرام اور ناجائز. اگر حلال کام آپ کر رہے ہیں، اس سے پیسے ارن کر رہے ہیں، بیوی بال بچوں کھلا رہے ہیں، تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے. چوتھی بات کہ جس سے ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرنا. ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کو جوڑے رکھنا. اگر کوئی بندہ رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، چچا بھتیجا کا رشتہ ہے، دادا پوترے کا رشتہ ہے، نانا نواسے کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے، تو اس سے اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہم لوگ الٹا سوچیں گے کہ رشتے کو جوڑیں گے تو کوئی ہمارے یہاں کے چائے پی لے گا، دودھ ہمارا کم ہو جائے گا، چائے پتی کم ہو جائے گی، شکر کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتوں کو جوڑے رکھو گے، ٹھیک ہے. اگر آج 1 لیٹر دودھ تمہارے گھر میں آتا ہے تو ہم توفیق دیں گے 2 لیٹر دودھ لانے کی، ٹھیک ہے. تو رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے ہمارے انکم کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے انکم کے اندر اضافہ ہو، رزق کے اندر کشادگی ہو، عمر میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو. ہر انسان چاہتا کہ اس کے عمر کے اندر اضافہ ہو. کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا. اگر ہم 80-90 سال کے بھی ہو جائیں، یہاں پہ ضعیف ہمارے چاچا ہی ہیں، آپ کو بھی خواہش رہتی ہے نا جینے کی، اندر سے من کرتا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے، زندگی سلامت رکھے. دعا بھی کرتے ہوں گے، بال بچے بھی دعا کرتے ہوں گے. تو اگر عمر میں برکت چاہتے ہیں، یاد رکھیں، عمر کے اندر، ایج کے اندر برکت چاہتے ہیں اور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتوں کو نبھاتے رہو. کیا کرتے رہو؟ رشتوں کو نبھاتے رہو. ایک صحابی رسول کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کس کتاب میں وہ یاد نہیں، لیکن حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میرے گھر والے بھی میرے ساتھ بدظن رہتے، حالانکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، رشتہ کو جوڑے رکھتا ہوں،
اور میرے سسرال والے بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد بہت زیادہ ایک دم اپسیٹ ہو گئے تھے وہ صاحب۔ مانوی بات ہے کہ سب اگر اگنور کرے، سب ٹھکرائے کسی بھی آدمی کو تو اس کو برا لگے گا ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس صحابی کو معلوم ہے کہ تمہارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ کہا کہ سسرال والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ میں یعنی رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے رشتہ ٹوٹنے نہیں دیتا ہوں۔ تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ نے تمہارے ساتھ ایک ایسے فرشتے کو مقرر کر دیا ہے جو فرشتے تمہارے واسطے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ اور جس دن تم رشتہ کو توڑ دو گے، تمہاری طرف سے جس دن رشتہ ٹوٹے گا، اللہ رب العالمین اسی دن اپنے اس فرشتے کو بلا لے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی شخص رشتہ جوڑنے والا بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتوں کی دعا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرشتوں کی دعا اگر ہمارے ساتھ فرشتے دعا کرتے رہیں تو سمجھ سکتے ہیں زندگی کتنی اچھی گزرے گی۔ مسند احمد اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خاندان میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی، خاندان میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی اور اللہ رب العالمین مال میں برکت عطا فرمائے گا اور عمر کے اندر اضافہ کرے گا۔ تین فائدہ رشتہ داری نبھانے کا۔ پہلا فائدہ کیا کہ خاندان میں لوگ محبت کرنے لگیں گے، دوسرا فائدہ کیا مال میں برکت ہوگی، تیسرا فائدہ کیا عمر کے اندر اضافہ ہوگی۔ اور ایک روایت کے اندر پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رشتہ داری نبھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے کبھی بھی بری موت نہیں آئے گی، بری موت نہیں ہے۔ بری موت آ جاتی ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چتھڑے اڑ گئے، سمجھ رہے ہیں، بری موت نہیں آئے گی۔ تو رشتہ داری نبھانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ بندوں کو دیا جاتا ہے، تمام نیکیوں میں سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے وہ رشتہ داری کو نبھانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ یعنی صلہ رحمی کرو گے تو اس کا بدلہ فوراً اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ پانچویں چیز رزق کے اضافے کے تعلق سے وہ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق بولے تو خرچ کرنا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ مولوی صاحب بول رہے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ بچے کے برتھ ڈے پہ بھی خرچ کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، منگنی کے رسم پہ بھی خرچ کرنے لگتے ہیں، انگیجمنٹ کے موقع پر، شادی بیاہ ہوا تو بینڈ باجے کے اوپر بھی خرچ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا تو اینیورسری بھی کرنے لگتے نہیں، اس کے بعد اور کیا سب کرتے ہیں، بہت ساری چیز کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا نہیں ہے۔ مولوی صاحب بولے خرچ کرنا تو بچے کی برتھ ڈے پہ 1000 روپے خرچ، یہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا، اے میرے بندو وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، اے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جب قرآن مجید کے اندر خرچ کرنے کی بات آئے تو آپ یہ ہرگز مت سمجھو کہ بیٹی کی شادی پہ ہم 1 لاکھ روپے کا فنکشن ہال بک کریں گے، 5 لاکھ کا کھانا کھلائیں گے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں۔ اس لیے میں کیا بولا، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، یاد رکھو۔
اللہ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بدلے کی بات آئے تو مانی ہوئی بات ہے کہ اللہ سے بہترین بدلہ اور دوسرا کون دے سکتا ہے. تو جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ ہمیں ضرور دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 268 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. سگریٹ پینا ہو 10 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن مسجد میں دینا ہو تو ارے 10 روپے دے دیے تو سگریٹ کہاں سے پئیں گے بول کے سوچتے نہیں چاچا، 10 روپے دے دیے تو سگریٹ کہاں سے پیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو الشیطان یعدکم الفقر، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، لیکن جب شیطانی راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں 500-1000 روپے تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. سگریٹ پہ سگریٹ چل رہی ہے، چائے پہ چائے چل رہی ہے، چپکے جو ہے بائک پہ جو ہے پیٹرول جلا کر کے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں. تو جب شیطانی کاموں پہ خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان کہتا شاباش بیٹا شاباش، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان ہمیں فقیری سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان ہمیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ اکبر. کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہمارے مال کے اندر اضافہ سمجھ سبب ہے، اضافہ کا سبب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک آدمی آیا، گھر میں صرف 6 درہم موجود تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلوہ بھیجا، صرف 6 درہم موجود تھے. ویسا ایمان ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ تو رسمی مسلمان ہیں، ایمان بہت کمزور ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھائی گھر میں 6 ہی درہم ہیں، بیچارہ بہت تنگ دست پریشان حال آیا، بہت زیادہ آرزو منت کرنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے وہ 6 درہم لا کر کے ان کے حوالے کر دیا. اسی درمیان ایک شخص اپنی اونٹنی کو لے کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے. کہتا علی کیا آپ اس کو لوگے، خریدو گے؟ کہا کہ میرے پاس تو پیسے تھے، پیسے اب نہیں ہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں. کہا کہ ایک کام کرو ادھار ہی لے لو. کہا کتنے میں دو گے؟ تو 6 درہم میں دوں گا، 6 درہم میں دوں گا. وہ بیچارہ کہا کہ پیسے جب آئیں گے علی آپ دے دینا. کہا کہ ٹھیک ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس کو وہ بہت زیادہ پسند آیا، اونٹنی جو بہت زیادہ پسند آیا. کہا کہ علی آپ بیچو گے؟ کہا کہ بیچنے ہی کے لیے تو لیا ہوں. تو کیا قیمت؟ کہا کہ آپ ہی لگا لو. کہا کہ میں 60 درہم میں لینے کے واسطے تیار ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ابھی خرچ کیا اور ابھی اللہ نے اس کا بدل دیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فوراً اس کا بدل دے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس بات کو بھی یاد رکھیں. بھائی ہم نے مسجد کے اندر ابھی 500 روپے دے دیے، سمجھ رہے ہیں، ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا نکلنے کے ساتھ، جس میں ہاتھ ٹوٹنے والا تھا، 5000 روپے لگ جاتا تھا، لیکن اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے ہمارے ایکسیڈنٹ کو روک دیا. سمجھ رہے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اپنے فضل سے نوازے گا. وفضل، اور فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق کے اندر کشادگی ہے. فضل سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رزق کے اندر کشادگی ہے. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ ایسا فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں.
کہ انفق علیک، اے میرے بندو تم خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں مال سے نوازے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تو ضائع کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے تو بدلہ عطا فرما، اسے تو اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو یہ روایت بھی بتلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ چھٹی چیز، اب بہت مختصر طور پہ بولوں گا، شاید کہ سوال جواب کا بھی سیشن ہے غالباً۔ چھٹی چیز، کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیچارہ کماتا ہے لیکن سورس آف انکم اتنا نہیں ہے، انکم اتنا نہیں، سورس آف انکم تو ہے لیکن انکم اتنا نہیں ہے کہ اپنے بیوی بال بچوں کا پیٹ وہ آسانی سے پال سکے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ یا کوئی احسان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ مال خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اب بزرگ آدمی ہیں، ان کو مسجد سے گھر جانے میں دقت ہو رہی ہے، آپ سہارا بن کر کے پہنچا دو، یہ بھی احسان کے دائرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابی رسول سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کمزوروں پر ہماری برتری حاصل ہے۔ جو لوگ کمزور ہیں نا، فائنینشیل ہو یا جسمانی طور پہ ہو یا صحت کے اعتبار سے ہو، کمزوروں پر ہماری برتری حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد ایسی بات مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزوروں کی وجہ سے ہی اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، یعنی جب تم کمزوروں کے اوپر احسان کرتے ہو تو اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، اور کمزوروں کی مدد کرنے ہی کی وجہ سے تمہیں رزق بھی ملتا ہے، تمہیں رزق بھی ملتا ہے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ضرورت مند اور حاجت مند کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، ضرورت کے وقت کام آتے ہیں، کل قیامت کے دن میں اپنے اس امتی سے راضی ہوں گا، خوش ہوں گا، میں خوش ہوں گا۔ 7ویں چیز، اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ابتدا شروعات میں نے اسی سے کی تھی کہ آپ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اس مجلس کے اندر آئے، ٹھیک ہے، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ان کے باتوں کی یہ مجلس ہے۔ تو اللہ کی راہ میں فارغ ہونا کیا مطلب؟ اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے جب آپ دینی مجلس کے اندر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی روزی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی روزی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں صرف سناؤں گا۔ ایک صحابی بہت کماتے تھے، ان کا ایک دوسرا بھائی تھا جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، باتوں کو سنتا تھا، حدیثوں کو سنتا تھا، پھر دوسرے کے سامنے وہ بیان کرتا تھا، وہ صحابی بیان کرتے تھے۔ جو بھائی بہت کماتا تھا، فل فارم میں تھا، اس نے سوچا ارے بھائی میں کماتا ہوں، یہ پورا کھا لیتا ہے بیٹھ کر کے، جب دیکھو جو ہے خالی مسجد کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی جو ہے نا بہت بڑا کام چور ہے، محنت ہی نہیں کرتا، محنت میں کرتا ہوں اور بیٹھ کے یہ پورا کھا جاتا ہے، میں اس کو الگ کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مرضی، تمہاری مرضی، لیکن یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، دین کی مجلسوں میں دین کی باتوں کو سننے کے واسطے یہ میری مجلس کے اندر تشریف لاتا ہے، میری مجلس کے اندر یہ آتا ہے۔ یاد رکھو، تم روزی کماتے ہو، یعنی پیسے تو کماتے ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے یا تمہیں جو مال ملتا ہے یا جو تمہاری جو کمائی ہوتی ہے، تمہارے اس بھائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دین کی مجلس کے اندر آتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکت عطا کرتا ہے، سمجھ؟
تو نے کہا کہ اچھا ایسی بات، تب میں اپنے بھائی کو اپنے سے الگ نہیں کروں گا۔ تو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز، شرعی علوم جو لوگ حاصل کرتے یا جو لوگ کر چکے ہیں، ان کے اوپر مال کا خرچ کرنا اور ان کو عزت و احترام دینا۔ آپ ایسا نہیں سوچے کہ بھائی مولوی صاحب نہیں، کوئی بھی شریعت کے جو عالم ہیں نا، شریعت کو جاننے والے اچھے علماء سو نہیں، سمجھ رہے ہیں، اچھے علماء، ان کے اوپر مال کو خرچ کرنا یہ بھی مال کے اندر اضافہ کا سبب بنتا ہے، یاد رکھیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی سوچتے ہوں گے مولوی صاحب اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، نہیں، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس دین کا علم ہو، وہ روایت ساری نہیں ہے اس میں شاید کہ، تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ علماء اور حفاظ ہوتے ہیں، دین کے جاننے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا یہ رزق کے اندر برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر رکھ لیں۔ 9ویں چیز، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ اور ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے، پٹنہ چھوڑ کے مظفر پور چلے گئے تو ہجرت ہو گیا، نہیں، اس کو ہجرت نہیں بولتے۔ ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ کہ دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کسی ملک کے اندر، کسی بستی کے اندر آپ کو دقت ہو رہی ہو، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں، دین کے اوپر چلنے نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن، مال و دولت کو چھوڑ دینا ہجرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کو حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حبش کی طرف بھیج دیا تھا نا، دارالامن تھا، وہ دارالاسلام تو نہیں تھا، دارالامن تھا، حبش کی طرف، عیسائی کرسچن کی حکومت تھی۔ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے واسطے، اپنے دین اور اسلام کو بچانے کے واسطے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ہمارے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی مثال کو آپ دیکھ لیں، مکے کے اندر کچھ نہیں تھے، لیکن مدینے کے اندر آئے تو لاٹری لگ گئی ان کی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسْعًا، کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت ساری قیام گاہیں اور کشادگی پاتا ہے۔ وسعہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے روزیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ 10ویں اور آخری چیز حج اور عمرہ میں متابعت ہے۔ متابعت کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے پیسے دیا ہے تو 1 سے 4 مرتبہ حج کر لے، 5 سے 10 مرتبہ عمرہ۔ بہت سارے مولوی صاحب بولتا رہے 2 مرتبہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، 2 مرتبہ کیا، اگر اللہ نے دیا تو 10 مرتبہ بھی حج کر سکتے ہیں، اور یہ بھی رزق کے اندر اضافے کا سبب ہے، یاد رکھیں، حج اور عمرہ میں متابعت کرنا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ایک بات میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بھائی بہت زیادہ مجبور ہے، آپ کا پڑوسی بہت زیادہ لاچار ہے، تو آپ ان کو بھی دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ آزو بازو میں مجبور ہے، اس کو پورا چھوڑے ہوئے ہیں آپ کی بہن بیمار ہے یا بہن کو پیسے نہیں ہیں کھانے پینے کے لیے، آپ ان کو مکمل طور سے چھوڑ دیے، پورا فوکس حج کے اوپر نہیں، ان کو بھی دیکھیے، جو غریب غربا مساکین ہیں ان کو بھی دیکھیے، اپنے گھر کو بھی دیکھیے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ 2, 10, 20 مرتبہ بھی حج کر سکتے ہیں، اور یہ رزق کے اندر برکت کا سبب اور ذریعہ ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بار بار حج و عمرہ کرنا یہ فقر اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی فقیری، محتاجی اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں رزق کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں